کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ جو خبر ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں غالباً آپ یہ سن کر خوش نہیں ہوں گے، غالباً کیا یقینی طور پر آپ اس خبر کو سننے کے بعد خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ پاور ٹیرف میں انکریمنٹ کے حوالے سے ہے۔ دراصل جموں پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ اور کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے پاور ٹیرف میں اضافے کے حوالے سے پیٹیشن دائر کی ہے جوائنٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کو، اور یہ کہا ہے جموں پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے کہ اس میں ہم چاہتے ہیں 17.74% اضافہ ہو، اور کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں 12.46% کا اضافہ ہو پاور ٹیرف میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ اپروو ہوتا ہے، اگر کمیشن کی طرف سے اس کو اپروو کیا جائے گا تو جتنا بل ہم ابھی تک ادا کرتے ہیں منتھلی، اس میں بھی ہمیں آنے والے دنوں میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر اس میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب جموں پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، وہ جو چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کریں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس سامنے رکھے ہیں۔ وہ بنیادی پوائنٹس کیا ہیں وہ بھی ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فائنانشل ایئر 2019 سے لے کے 2020 تک جو ریونیو گیپ رہا وہ 955.92 کروڑ رہا۔ اسی طرح سے فائنانشل ایئر 2020-2021 میں یہی ریونیو گیپ بڑھ کر 3684.22 کروڑ رہا، اور یہی مزید اس میں اضافہ ہو کر یہ ریونیو گیپ 2021-2022 میں 8368.53 کروڑ ہوا۔ یعنی اتنا ان کا کہنا ہے کہ ریونیو گیپ مطلب اتنا ہمیں لاس ہوا ان فائنانشل ایئرز میں، جو ہمیں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا ہم الیکٹرسٹی وہاں سے خریدتے ہیں، پھر جب ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جب ریونیو کلیکٹ کرنے کی باری آتی ہے تو اتنا ریونیو کلیکٹ نہیں ہو پاتا ہم سے، اتنا عوام کی طرف سے نہیں ہم کلیکٹ کر پاتے جتنا کہ ہم وہاں سے خرید رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے جموں پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کا۔ انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے پوائنٹس رکھے ہیں۔ انہوں نے بھی ریونیو گیپ کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فائنانشل ایئر 2019-2020 میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریونیو گیپ ہے وہ 1604.95 کروڑ رہا۔ اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ فائنانشل ایئر 2020-2021 میں یہی بڑھ کر 5890.95 کروڑ رہا، اور اس میں مزید اضافہ ہوا فائنانشل ایئر 2021-2022 میں 9898.63 کروڑ روپے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ 12.46% کا اضافہ کریں اس پاور ٹیرف میں۔ اب ہم یونٹس کی اور آتے ہیں۔ جے پی ڈی سی ایل ان کا یہ کہنا ہے جو جموں پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ ہے، یونٹس ابھی تک وہ کتنا چارج کیا کرتے تھے، اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اگر یہ اپروو ہوتا ہے تو کتنا چارج کیا جائے گا وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ابھی تک جو ایک یونٹ کے حساب سے کتنا بیچا جاتا وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ 1.69 ایک یونٹ کے حساب سے بیچے جاتے 100 یونٹس تک، اور 101 یونٹ سے لے کے 200 یونٹ تک پر یونٹ کے حساب سے 2.20 روپے بیچے جاتے۔ اسی طرح سے 201 سے لے کر 400 یونٹس تک 3.30 روپے کے حساب سے پر یونٹ پر منتھ بیچے جاتے، اور اگر 400 یونٹ سے زائد ہے تو 3.52 پر یونٹ کے حساب سے وہ بیچا کرتے۔
لیکن اب اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگر کمیشن کی طرف سے اس میں اپروول ملتی ہے تو یہ کتنا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے 2 روپے پر یونٹ 200 یونٹس تک، اسی طرح سے 4 روپے پر یونٹ 201 سے لے کے 400 یونٹس تک، اسی طرح سے اگر 400 یونٹ سے زائد ہوتے ہیں تو 5 روپے پر یونٹ کے حساب سے بیچے جائیں گے۔ یہ میٹرڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جن کو میٹرز لگاتے ہیں۔ اب جو نان میٹرڈ ہیں ان کا کیا معاملہ ہے وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ کلو واٹس کے حساب سے ان سے وصولا جاتا ہے ٹیکس، ان سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ پاور ٹیرف جو ہے ان سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس میں کتنا اضافہ دیکھنے کو ملے گا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے۔ 1/4 کلو واٹ ابھی تک اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے 99 روپے۔ اگر یہ اپروول ملتا ہے تو اس میں اضافہ ہوگا تو پھر 200 روپے کے حساب سے 1/4 کلو واٹ بیچا جائے گا۔ اسی طرح سے آدھا کلو واٹ ابھی 325 روپے کے حساب سے بیچا جاتا ہے، اور اگر اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں تو 400 روپے کے حساب سے وہ بیچا جائے گا۔ تو کل ملا کر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ ہے۔ اسی طرح سے نان ڈومیسٹک اور کمرشل کنزیومرز جو ہے ان کو ابھی تک جو یونٹ کے حساب سے ایک یونٹ انہیں 2.81 روپے کے حساب سے بیچا جاتا 100 یونٹس تک، پھر اسی طرح سے آگے مزید اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو ان میں بھی چینج لائی گئی ہے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں میٹرڈ، نان میٹرڈ، نان ڈومیسٹک اور کمرشل جو ہے ان سب میں، ان سارے ایریاز میں ہمیں آنے والے دنوں میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کمیشن کی طرف سے اپروول ملتا ہے۔ وہی جموں میں 17.74% اور کشمیر میں 12.46% کا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے اس تعلق سے آپ تک جو یہ ضروری معلومات ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ اب ہم آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے جب پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بات آتی ہے اور اس میں باقاعدہ جو انبنڈلنگ ہوئی، اس میں ٹرانسمیشن جموں کے لیے الگ اور کشمیر کے لیے الگ، جو ڈسٹریبیوشن ہے، پاور ڈسٹریبیوشن ہے وہ جموں کے لیے الگ ہے اور کشمیر کے لیے الگ ہے، اور جس طرح سے یونٹ کے حساب سے وہ بیچتے ہیں اور پھر وہاں سے وصولتے ہیں، کنزیومر سے وصولتے ہیں پاور ٹیرف کے نام سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی تک جس طرح سے الیکٹرکسٹی خرید رہے ہیں، جتنا پیسہ ہمیں وہاں خرچ ہو رہا ہے، پھر جب ہم بیچتے ہیں اور پھر ریونیو کلیکٹ کرنے کی باری آتی ہے اتنا ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، اتنا ہمیں لوگوں سے نہیں ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں اضافہ کریں۔ کسی حد تک یہ وجہ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم یونٹ کے حساب سے دیکھیں، اگر اس وقت یہاں پر یونٹ 1.5 روپے کے حساب سے، 1.5 روپے سے زائد کے حساب سے بیچا جاتا تو یہ پورے ملک میں سب سے کم ہے، یعنی سب سے کم ریٹ پر یونٹ کے حساب سے یہاں پر جموں کشمیر میں بیچا جاتا الیکٹرکسٹی ایک یونٹ۔ لیکن اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم مزید اضافہ کریں، آپ اس میں مزید اضافہ کریں، اس طرح سے انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کسی حد تک یہ صحیح ہے جو یہ ریزن بول رہے ہیں کہ ریونیو گیپ رہا، ریونیو گیپ میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لاسز ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ہے، جب ہم خریدتے ہیں الیکٹرکسٹی کو اور پھر ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا وہ معقول نہیں ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم الیکٹرکسٹی خریدتے ہیں تو وہیں پر AT&C لاسز یعنی ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاسز 60.5% کے ساتھ ہم پورے ملک میں آگے ہیں، یعنی وہیں پر ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے وقت ہی 60.5% جو الیکٹرکسٹی ہے اس کا لاس دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ 2020 مارچ اینڈنگ تک اس طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے ہے۔ اس کے بعد ناگالینڈ آتا ہے، اس کے بعد اروناچل پردیش آتا ہے، لیکن ہم اس فہرست میں آگے ہیں، سہر فہرست ہم ہی ہیں، سہر فہرست جموں کشمیر ہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، دیکھیں انہوں نے یہ تو کہا کہ ریونیو گیپ زیادہ ہے، ہم اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے انفراسٹرکچر ان کا معقول نہیں ہے، یہیں سے 60% لاس ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کا لاس جہاں ہماری کوئی غلطی نہیں، جہاں پر ہماری کوئی مداخلت نہیں، کیا اس کے لیے بھی ہم ہی پے کریں، کیا اس کے لیے بھی عوام ہی پے کریں؟ یہ
سوالیہ نشان ڈپارٹمنٹ کو بھی ہے اور یہ سوالیہ نشان ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ہے کہ جو لاسز وہاں سے ہو رہے ہیں 60% لاسز ہو رہے ہیں، کیا وہ عوام سے ہی آپ وصولیں گے؟ یہ کس حد تک صحیح ہے؟ یہ سوالیہ نشان رہے گا۔ اور مزید اس تعلق سے کیا فیصلہ لیا جائے گا، کیا یہ کمیشن کی طرف سے اپروو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ بھی ہم آپ تک مزید آنے والے دنوں میں ضرور پہنچائیں گے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ، اور آپ کو یہی درخواست کرنا چاہیں گے کہ کشمیر لائف کو باقی ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اور یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پہ بھی فالو ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خدا حافظ۔